بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ چوتھا قاعدہ یعنی ذیلی قواعد میں سے چوتھا قاعدہ جو یہ تھا کہ جب دو مفسدہ متعارض ہوں تو اخف کا ارتکاب کر کے اشد کو یا اعظم کو دور کیا جائے گا۔ اس کے جزیات، اس کی پہلی مثال کا ترجمہ میں نے شروع کیا تھا کل، یہ درس روکنا پڑا، چلیے آج اس پہ بات کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں مثالہ رجل علیہ جرح لو سجد سال جرحہ وإن لم يسجد لم يصل۔ ایک بندہ ہے کہ جس کو زخم ہے، اگر وہ سجدہ کرتا ہے تو اس کا زخم بہتا ہے، نہیں کرتا تو نہیں بہتا، اب کیا کرے؟ فرمایا کہ فإنه يصلي قاعدا يؤمي بالركوع والسجود، تو وہ بیٹھ کر رکوع اور سجود کے اشارے سے نماز پڑھے گا، یعنی بیٹھ کر نماز پڑھے گا اور رکوع و سجود کے لیے اشارہ کرے گا، کیونکہ لأن ترک السجود اہون من الصلاة مع الحدث، اس لیے کہ سجدہ چھوڑ دینا یہ حدث کے ساتھ نماز پڑھنے کے مقابل ہلکا مفسدہ ہے، یہ ہلکی بات ہے۔ اگر آپ دیکھیے کہ اگر وہ سجدہ بھی کرتا ہے تو اس کی سچویشن تو یہ ہے کہ زخم بہے گا، خون پیپ مواد، اس کا وضو ٹوٹ جائے گا، کپڑا گندا، چہرہ گندا، تو نجاست حقیقیہ اور حکمیہ دونوں کے ساتھ وہ نماز پڑھے گا، یہ بہت بڑا مفسدہ ہے، نماز نہیں ہوتی۔ اور یہ کہ بندہ رکوع اور سجود کے بغیر یعنی اشارے سے نماز پڑھے تو اس سے نماز پہ اثر نہیں پڑتا اگر معذور ہے تو، کیونکہ رکوع و سجود حقیقتاً کیا جاتا ہے، اور کبھی کبھی جب نہیں ہو سکے تو اشارہ سے جو کیا جاتا ہے وہ بھی رکوع و سجود ہی ہے، اس لیے اعظم کو دفع کرنے کے لیے اخف کا ارتکاب کیا جائے گا، اشارے سے بیٹھ کر کے نماز پڑھ لیں۔ الا ترى، یہ جو فرمایا کہ کیسے حدث کے ساتھ نماز کے مقابل بغیر حدث کے یعنی پاک رہتے ہوئے ترک سجود کے ساتھ نماز پڑھ لینا یہ اخف ہے۔ کیسے؟ الا ترى ان ترک السجود جائز حالت الاختیار فی التطوع علی الدام، کیا نہیں دیکھتے کہ سجدے کا چھوڑ دینا جائز ہے حالت اختیار میں، جبکہ دابے پر نفل نماز پڑھ رہا ہو، جانور پہ نفل نماز پڑھ رہا ہے اور اختیار ہے کہ وہ نیچے بھی اتر سکتا ہے، اور یہ مسئلہ آپ پڑھ چکے ہیں، یعنی سفر میں ہو، شہر سے باہر ہو تو اختیار تو ہے، پھر بھی اس کو اجازت ہے کہ سجدہ چھوڑ دے، تو ترک سجود کی کبھی نہ کبھی گنجائش رہتی ہے، خالی عذر کی وجہ سے نہیں، بغیر عذر کے بھی گنجائش رہتی ہے۔ ایک مثال دے دیا پہ ومع الحدث لا يجوز بحال، اور حدث کے ساتھ نماز کبھی بھی جائز نہیں ہے، عذر کا ذکر نہیں کر رہے ہیں، ورنہ حالت عذر میں حدث کے ساتھ نماز جائز ہوتی ہے، وہی معنی وہ حدث نہیں رہتا۔ چلیے وکذا شیخ، ایک اور مثال لے لیجئے، لا يقدر على القراءة قائما ويقدر عليها قاعدا يصلي قاعدا لأنه يجوز حالة الاختيار في النفل ولا يجوز ترك القراءة بحال۔ ایک بوڑھے صاحب ہیں، وہ
کھڑے ہو کر کے نماز پڑھیں تو قرات پر انہیں قابو نہیں رہے گا، اور بیٹھ کر کے پڑھیں تو قرات پر انہیں قدرت رہے گی، تلاوت کر سکتے ہیں۔ کھڑے ہو کر کے پڑھیں تو تلاوت نہیں کر سکتے۔ یصلی قاعداً تو انہیں حکم ہے کہ وہ بیٹھ کر پڑھیں اور تلاوت کے ساتھ پڑھیں، اس لیے کہ نفل میں تو حالت اختیار میں بھی جائز ہے بیٹھ کر نماز پڑھنا، کوئی مجبوری کی بات نہیں ہے۔ نفل نماز بیٹھ کر کے پڑھنا اختیار و اضطرار دونوں حالت میں جائز ہے، لیکن ترک قرات تو کسی حال میں جائز نہیں ہے، نہ نفل میں، نہ سنت میں، نہ اختیار میں، نہ اضطرار میں۔ کوئی صورت نہیں ہے کہ ترک قرات کی گنجائش مل جائے۔ اس لیے ترک قرات چھوٹ جائے یہ مفسدہ بڑا ہے، اور قیام چھوٹ جائے یہ مفسدہ اس کی نسبت چھوٹا مفسدہ ہے۔ تو چھوٹے مفسدے کا ارتکاب کر کے بڑے مفسدے سے بچنا چاہیے۔ فرماتے وَلَوْ صَلَّى فِي الْفَصْلَيْنِ قَائِمًا مَعَ الْحَجْزِ وَتَرْكِ الْقِرَاءَةِ لَمْ يَجُوزْ، یہ دونوں جو مسئلے بتائے ہیں، ان دونوں مسئلوں میں اگر بندے نے نماز پڑھی کھڑے ہو کر کے، پہلے والے مسئلے میں تو یہ ہے کہ کھڑے ہو کے نماز پڑھیں گے تو رکوع و سجدہ جب کریں گے تو زخم بہے گا تو حدث ہوگا، اس لیے کہا مع الحدث، کھڑے کھڑے نماز پڑھی یعنی قیام و رکوع و سجود کے ساتھ، حدث کے ساتھ۔ اور دوسرے والے مسئلے میں کہ کھڑے ہو کر کے نماز پڑھی اور قرات چھوڑ دی، لم یجوز، نماز درست ہی نہ ہوگی۔ وَلَوْ كَانَ مَعَهُ ثَوْبَانِ نِجَاسَةُ كُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا أَكْثَرُ مِنْ قَدْرِ الدِّرْهَمِ يَتَخَيَّرُ مَا لَمْ يَبْلُغْ أَحَدُهُمَا قَدْرَ رُبْعِ الثَّوْبِ لِاسْتِوَائِهِمَا فِي الْمَنْعِ۔ اور دیکھیے مسئلہ، اس کے پاس دو کپڑے ہیں، اگر بندے کے پاس دو کپڑے ہیں اور دونوں میں سے ہر ایک کی نجاست قدر درہم سے زائد ہے، آپ اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں کہ قدر درہم معفو عنہا ہے، یعنی من حیث الفرضیت، ورنہ قدر درہم کا دھونا واجب ہوتا ہے۔ تو قدر درہم سے زائد اگر نجاست ہے تو یہ تو مانع عن جواز صلاۃ ہے، مانع عن صحت صلاۃ ہے۔ دو کپڑے دونوں پر قدر درہم سے زائد نجاست لگی ہوئی ہے تو دونوں میں نماز نہیں ہو سکتی، اب کیا ہوگا؟ تو فرماتے ہیں کہ اسے اختیار ہے کہ جو چاہے کپڑا پہن لے، ما لم یبلغ، جب تک کہ ان میں سے کوئی ایک چوتھائی کی قدر کو نہ پہنچ جائے، یعنی کہ کسی ایک کی نجاست اس کپڑے کے ایک چوتھائی کی مقدار کو نہ پہنچ جائے، تب تک دونوں برابر مانے جائیں گے۔ قدر درہم جو ہے یہ ایک کا سکہ جو آج کل ہوتا ہے اسی کے قریب قریب ہے، اس سے کچھ بڑھ گئی نجاست تو مانع صلاۃ ہو گئی، اب اس سے بڑھ گئی تو دونا بڑھی، 3 گنا بڑھی، 4 گنا بڑھی، 5 گنا بڑھی، یہ جتنے بھی بڑھتے جا رہے ہیں نا سب برابر ہی ہیں ایک حکم میں، یہ نہیں کہ دونا جو ہے کے مقابل میں 3 گنا جو ہے وہ کم ہے، 3 گنا زیادہ ہے اور دونا کم ہے، یعنی حکم میں برابر ہے سب کے سب، لاستوائہما فی المنع، کیونکہ سب کے سب منع میں برابر ہے۔ اگر 2 درہم کی مقدار ہے وہ بھی مانع صحت صلاۃ ہے، 3 درہم کی مقدار ہے وہ بھی مانع صحت صلاۃ ہے، سب برابر تو ہے۔ اس لیے چونکہ دونوں میں برابری ہے حکم کے اعتبار سے، اس لیے اختیار مل جائے گا، چاہے یہ والا پہن لو چاہے وہ والا پہن لو، جس میں 2 درہم کی مقدار گندگی لگی ہوئی ہے وہ پہن لو، چاہے جس میں 4 درہم کی مقدار نجاست لگی ہوئی چاہے وہ پہن لو۔ یہ اختیار کب تک ملے گا؟ جب تک کہ ایک کی نجاست چوتھائی کی مقدار کو نہ پہنچے، کپڑے کی چوتھائی کی مقدار کو نہ پہنچے۔ لہذا جب یہ 2 درہم 4 درہم 10 درہم بڑھتے بڑھتے ربع راس کی مقدار تک نجاست پہنچ جائے گی تو اب مسئلہ بدل جائے گا، کیونکہ ربع راس
ربع ثوب، ربع جو ہے بہت سارے مسائل میں ربع کو کل کا حکم دے دیا جاتا ہے جی، کہ اگر چوتھائی حصہ ناپاک تو مانا گیا پورا کپڑا ناپاک، تو ربع کا حکم کل کو دے دیا جاتا ہے. لہٰذا اگر وہ نجاست بڑھتے کپڑے کے ربع کو پہنچ گئی، اب یہ اختیار نہیں ہوگا، اب اس کے اوپر واجب ہے کہ جس کی نجاست ربع ثوب کو پہنچ چکی ہے وہ چھوڑے، اور جس کی نجاست اس سے کم ہے وہ پہن کر کے نماز پڑھے. تو یہ دیکھیے ہم مقدار کے معاملے میں یوں نہیں جائیں گے کہ دیکھ لو کس میں نجاست کم ہے کس میں نجاست زیادہ ہے، کیونکہ کسی میں 2 درہم کے برابر ہے، کسی میں 3 درہم کے برابر ہے، تو 3 درہم 2 درہم کم زیادہ تو ہے، لیکن حکماً یہ برابر مانے جاتے ہیں. حکم جب بدلے گا اس وقت بدلے گا جبکہ ربع ثوب کی قدر پہنچ جائے. ولو کانا، اور ایک بات یہاں پر ذہن میں رکھنی چاہیے کہ قدرہ ربع ثوب جو فرمایا، اس ربع سے مراد جس کپڑے کے جس حصے پہ نجاست لگی ہے اس حصے کے ربع ثوب، اس حصے کی چوتھائی. مثال کے طور پر کرتا ہے تو کرتے میں دامن میں نجاست لگ گئی تو اس کا حساب چوتھائی کے لیے پورے کرتے کا حساب نہیں کیا جائے گا. کپڑے کے جس حصے کا نام الگ الگ ہوتا ہے اس حساب سے جو ہے وہ کیلکولیشن کر لیں گے. جیسے آستین ہے تو آستین کی چوتھائی، دامن ہے تو دامن کی چوتھائی، کلی ہے تو کلی کی چوتھائی، گلا ہے، گریبان ہے، جیب ہے، اس طرح سے. فرماتے ولو کانا دم احدہما قدر الربع ودم الآخر اقل یصلی فی اقلہما دمن. یہ ابھی میں بتا چکا کہ اگر دونوں میں سے ایک کا خون قدر ربع چوتھائی کی مقدار پہنچ چکا اور دوسرے کا خون اس سے کم ہی ہے تو مقدار درہم سے زائد لیکن ربع سے کم ہے، تو اس میں نماز پڑھے گا جس میں خون کم ہے، ربع ثوب کے مقابل جس میں کم ہے اس سے. ولا یجوز عکسہ، اور اس کا عکس جائز نہیں ہے کہ کم والی نجاست جو ہے وہ ترک کرے اور جس میں ربع ثوب، ربع چوتھائی کی مقدار نجاست پہنچ چکی اس کپڑے کو پہن کر نماز پڑھے، نماز نہیں ہوگی. لأن للربع حکم الکل، اس لیے کہ چوتھائی کو کل کا حکم دیا جاتا ہے. اس معاملے میں چوتھائی کو کل کا حکم دیا جاتا ہے. ربع ناپاک ہو گیا گویا کہ پورا کپڑا ناپاک ہو گیا. فرماتے ولو کان فی کل واحد منہما قدر الربع وکان فی احدہما اکثر لیکن لا یبلغ ثلاثۃ ارباعہ وفی الآخر قدر الربع صلی فی ایہما شاء لاستوائہما فی الحکم. اور اگر ان دونوں کپڑوں میں نجاست چوتھائی کی مقدار ہے، دونوں کپڑوں میں نجاست چوتھائی کی مقدار ہے اور ان میں سے ایک میں اس سے بھی زیادہ ہے، لیکن ثلاثت و ارباع 3/4 کی قدر کو نجاست نہیں پہنچی، اور یعنی ایک میں 1/4 سے تو زیادہ ہے لیکن 2/4 ہو گئی، 3/4 کی مقدار تک نہیں پہنچی. اور دوسرے والے کپڑے میں نجاست کتنی ہے؟ قدر الربع، چوتھائی کی مقدار ہے. اس صورت میں بھی صلی فی ایہما شاء، جس کپڑے میں چاہے گا نماز پڑھ سکتا ہے. یہ جو کمی بیشی درمیانی ہو رہی ہے اس کا اعتبار نہیں ہے، یہ معفوانہ یا لغو ہے کہہ لیجیے، اعتبار کرنے میں لغو ہے، یہ معتبر نہیں ہے یہ فرق. لہٰذا جس کپڑے میں چاہے گا نماز پڑھ لے گا
لاستوائہما فی الحکم، کیونکہ یہ دونوں کے دونوں حکم میں برابر ہے. ایک میں قدر ربع، دوسرے میں بھی قدر ربع، لیکن ایک میں جو ہے قدر ربع سے زائد ہے، ایک میں قدر ربع ہے، دونوں برابر مانے جائیں گے. ہاں یہ تو جواز کی بات تھی. والافضل، اور افضلیت کی جب بات کریں گے، احتیاط کی بات کریں گے، تو ہاں احتیاط اسی میں ہے، افضل یہی ہے کہ اس والے کپڑے میں نماز پڑھے جس میں نجاست کم ہے. ایک میں 1/4 نجاست ہے، دوسرے میں 2/4 نجاست ہے. اب بتائیے، 2/4 جس میں ہے اس میں نماز پڑھی جائے، اس کو چھوڑ کر کے 1/4 میں نماز پڑھنا یہ افضل ہے. وَلَوْ كَانَ رُبْعُ أَحَدِهِمَا طَاهِرًا وَالْآخَرُ أَقَلَّ مِنَ الرُّبْعِ يُصَلِّي فِي الَّذِي رُبْعُهُ طَاهِرٌ. اور فرماتے ہیں کہ اگر حال یہ ہے کہ دونوں کپڑوں میں سے 1/4، دونوں کپڑوں میں سے ایک کا چوتھائی حصہ پاک ہے اور دوسرے کا چوتھائی سے کم حصہ پاک ہے. اگر دو کپڑے ایسے ہیں کہ ان میں سے ایک کا 1/4 یعنی چوتھائی حصہ پاک ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ 3/4 ناپاک ہے، اور دوسرا ایسا ہے کہ چوتھائی سے کم پاک ہے یعنی 3/4 سے زیادہ ناپاک ہے، تو یصلی فی الذی ربعہ طاہر، تو وہ نماز اس کپڑے میں پڑھے گا جس کا چوتھائی حصہ پاک ہے. چوتھائی سے کم والے میں نہیں پڑھے گا، بلکہ چوتھائی کم سے کم پاک ہو تو اس میں پڑھ لے گا. فرماتے اس کا عکس جائز نہیں ہے، یہ چھوڑ کر کے وہ والا اس والے کپڑے میں نماز پڑھے گا تو نماز نہیں ہوگی. ساری صورتیں یہاں بتاتے جا رہے ہیں، دیکھ لیجئے. ان سب کو اگر آپ دیکھیں گے تو اندازہ ہوگا کہ اس میں ایک ہی قاعدہ کام کر رہا ہے کہ ایک میں مفسدہ زیادہ ہے، دوسرے میں مفسدہ کم ہے، تو جس میں مفسدہ زیادہ ہے اس سے بچا جائے، مفسدہ جس میں کم ہے اس کو جو ہے اختیار کر کے. فرماتے ہیں اور دیکھ لیجئے ایک دو مسائل. وَلَوْ أَنَّ امْرَأَةً لَوْ صَلَّتْ قَائِمَةً يَنْكَشِفُ مِنْ عَوْرَتِهَا مَا يَمْنَعُ جَوَازَ الصَّلَاةِ وَلَوْ صَلَّتْ قَاعِدَةً لَا يَنْكَشِفُ مِنْهَا شَيْءٌ فَإِنَّهَا تُصَلِّي قَاعِدَةً لِمَا ذَكَرْنَا أَنَّ تَرْكَ الْقِيَامِ أَهْوَنُ. دیکھ لیجئے ایک عورت ہے کہ اگر وہ کھڑی ہو کر کے نماز پڑھتی ہے تو اس کے عورہ یعنی چھپانے کے مقامات میں سے اتنا حصہ کھل جاتا ہے جس سے نماز کی صحت جو ہے وہ متاثر ہوتی ہے، جو نماز کے جواز کو روک دے. عورہ کا اس کے صدر کا اتنا حصہ کھل جاتا ہے جس سے نماز نہیں ہو سکتی اگر وہ کھڑی ہو کر کے نماز پڑھتی ہے تو، اور اگر بیٹھ کر نماز پڑھتی ہے تو اتنا حصہ نہیں کھلتا ہے، کچھ بھی نہیں کھلتا. تو اب کیا کرے وہ؟ فرماتے ہیں کہ وہ بیٹھ کر کے نماز پڑھے. وجہ وہی ہے جو ہم نے ذکر کیا کہ ترک قیام احون ہے. وہ سیلان جرح کے معاملے میں بتا دیا تھا کہ زخم بہے گا اگر قیام کے ساتھ پڑھیں گے، اور نہیں پڑھیں گے قیام کے ساتھ، بیٹھ کر پڑھیں گے تو زخم نہیں بہے گا تو قیام چھوڑیں، کیونکہ ترک قیام جو ہے نا یہ چھوٹا مفسدہ ہے. اور یہ خاتون کا معاملہ ہے وہ ایسا ہی تو ہے کہ اگر بیٹھ کے نماز پڑھیں گی تو بے ستری بالکل نہیں ہوگی، لیکن قیام چھوٹے گا، تو قیام چھوڑنا یہ چھوٹی بات ہے، بہت بڑی بات نہیں ہے. لیکن بے ستری کے ساتھ خاص طور سے ایک خاتون کو نماز پڑھنا یہ بہت بڑی بات ہے، اس لیے اس سے بچنا ہے. فرماتے وَلَوْ كَانَ الثَّوْبُ يُغَطِّي جَسَدَهَا وَرُبْعَ رَأْسِهَا وَتَرَكَ تَغْطِيَةَ الرَّأْسِ لَا يَجُوزُ. اگر کپڑا اس کے جسم کو اور اس کے سر کے چوتھائی حصے کو ڈھک دے، یعنی خاتون کے، کیونکہ خاتون کا جو سر ہے وہ بھی عورہ ہے، تو ایسی صورت ہے کہ کپڑا ہے اس کے پاس، اتنا بڑا کپڑا ہے، اتنی بڑی چادر ہے کہ وہ پورے بدن کو بھی ڈھک سکتی ہے اور سر کے چوتھائی حصے کو بھی ڈھک سکتی ہے،
لیکن اس نے بدن کو ڈھکا، سر کو کھلے چھوڑ دیا، سر کا ڈھکنا چھوڑ دیا، لا یجوز، اسے اس کی اجازت نہیں، اس کی نماز نہیں ہوگی۔ ربع رأس تو ڈھک سکتی تھی اور پھر بھی نہیں ڈھکا تو کیسے نماز ہو جائے گی؟ وَلَوْ كَانَ يُغَطِّي أَقَلَّ مِنَ الرُّبْعِ لَا يَضُرُّهَا، اور صورتحال یہ نہ ہوتی بلکہ یہ ہوتی کہ اتنی بڑی چادر ہے کہ پورے جسم کو ڈھک سکتی ہے، اور سر کو جب شامل کرے گی تو ربع راس سے کم کو ڈھک پائے گی، ربع راس کو نہیں ڈھک پائے گی، چوتھائی سر کو نہیں بلکہ چوتھائی سر سے کم ہی حصہ ڈھک پائے گا۔ تو اس حال میں اگر سر کا ڈھکنا چھوڑ دے، لا یضر ترکہ، سر کا چھوڑ دینا کوئی اسے نقصان نہ پہنچائے گا۔ وجہ کیا ہے؟ لأن للربع حکم الکل، اس لیے کہ ربع کو کل کا حکم دیا جاتا ہے، چوتھائی کو کل کا حکم دیا جاتا ہے۔ یہاں ربع راس ڈھک سکتی تھی، نہیں ڈھکا، نماز نہیں ہوگی، اس سے کم ڈھک سکتی تھی، نہیں ڈھکا، کوئی بات نہیں، کل کے حکم میں نہیں ہے۔ وما دونہ لا یعطى له حکم الکل، اور جو ربع سے کم ہو اسے کل کا حکم نہیں دیا جاتا۔ ہاں یہ کہیے گا کہ فضیلت کیا ہے، تو فرماتے افضل ہے، والستر افضل تقلیلا للانکشاف، کہ بلا شبہ اگر ایک چوتھائی سر سے کم ہی وہ ڈھک سکتی تھی اتنا ہی ڈھکتی تھی، کیونکہ ستر تو افضل ہے۔ اور کیوں یہ افضل ہے؟ تقلیلا للانکشاف، کی جس قدر کھلا ہوا ہے تو بے صدری کو جس قدر کم کیا جا سکے وہ بہتر ہے۔ چلیے فرماتے ومن هذا القبیل ما ذکره فی الخلاصہ انه لو كان اذا خرج للجماعة لا يقدر على القيام ولو صلى في بيته صلى قائما يخرج الیها ويصلي قاعدا وهو صحیح۔ اسی قبیل سے ہے وہ مسئلہ جو خلاصۃ الفتاوی میں مذکور ہے کہ اگر جماعت کے لیے نکلتا ہے تو قیام پر قدرت نہیں پائے گا، یعنی چل کے جائے گا، بوڑھا مریض ہے یا پھر یہ کہ ہاں کمزور ہے، نقاہت ہے اسے، تو چل کر کے جانے کی بنیاد پر اتنی کمزوری ہو جائے گی کہ وہ کھڑے کھڑے نماز نہیں پڑھ سکتا، یا دمے کا کوئی مریض ہے یا ہارٹ کا پیشنٹ ہے تو اس کو بھی چلنے کے بعد 10-20 قدم چلنے کے بعد سانس جو ہے وہ تیز تیز چلنے لگتا ہے، تو ایسی صورت میں جو ہے وہ کھڑے ہو کر کے نماز نہ پڑھ سکے، لیکن اگر وہ نہ جاتا مسجد اور گھر ہی پڑھتا تو کھڑے ہو کر کے نماز پڑھ سکتا تھا۔ تو اب کیا حکم ہے؟ ایک طرف مسجد جانے اور جماعت پانے کی بات ہے جو بہت اہم ہے، دوسری طرف گھر ہی پہ تو نماز پڑھے، لیکن قیام مل جائے گا گھر پہ پڑھے گا تو قیام بھی فرض ہے۔ تو فرماتے یخرج الیہا ویصلی قاعدا، جماعت کے لیے جائے اور بیٹھ کر کے نماز پڑھے، یہی صحیح ہے، بہت صحیح۔ یہ ایک بات ہو گئی۔ لیکن فرماتے وَنَقَلَ عَنْ شَرْحِ مُنْیَةِ الْمُصَلِّ تَصْحِیحًا آخر، منیت المصلی کی شرح سے ایک دوسری تصحیح بھی نقل کی ہے۔ منیت المصلی کی شرح تو امام ابن امیر الحاج کی بھی ہے، حلوۃ المجلی، اور ہو سکتا ہے ابراہیم حلبی کی صغیری یا کبیری ہو۔ اس سے کیا منقول ہے کہ انہ یصلی فی بیتہ قائما وہو الاظہر، کہ وہ گھر میں ہی نماز پڑھے گا قیام کی حالت میں کھڑے ہو کر کے، اور یہ زیادہ ظاہر ہے۔ دو بات ہو گئی۔ اس کا مطلب یہ کہ اسے بھی صحیح قرار دیا گیا اور اسے بھی صحیح قرار دیا گیا۔ اسے کہہ دیا وہو صحیح خلاصۃ الفتاوی میں، اور شرح منیت المصلی میں بیٹھ کر کے گھر کے اندر نماز پڑھنا یہ زیادہ صحیح ہے، زیادہ ظاہر ہے۔ تو ایسی صورت میں کیا ہوگا؟ کوئی مسئلہ نہیں، ہمارے سامنے دو تصحیح آ گئی ہے، اور اصول افتاء میں اس بات پہ توجہ دلائی جاتی ہے کہ ایسی صورتحال ہو تو مفتیٰ بھی قول کون ہوتا ہے؟ صاحب نظر مفتی کو حق ہوتا ہے کہ وہ دونوں میں سے جس پہ چاہے فتویٰ دے، لیکن مقابلہ جب یہاں پر صحیح اور اظہر سے ہے
تو زیادہ واضح یہ ہے کہ اظہر کو اختیار کرے ہیں اس میں تفصیل کے صیغے کی بنیاد پر۔ اصل میں بات یہ ہے کہ اگر جماعت کے لیے جاتا ہے تو قیام چھوٹتا ہے، اور گھر میں پڑھتا ہے تو جماعت چھوٹتی ہے۔ تو یہ جو فرمایا کہ گھر میں کھڑے ہو کر کے نماز پڑھے، اس کی اظہر ہونے کی وجہ یہ سمجھ میں آتی ہے کہ قیام فرض ہے، جماعت کے لیے جائے گا تو ایک رکن چھوٹے گا۔ یہ اور بات ہے کہ مجبوری ہو جائے گی تو بیٹھ کے نماز پڑھ سکتا ہے، لیکن جسے مکمل چھوڑنا نہیں کہا جائے گا، لیکن ہے تو رکن نا۔ اور جماعت یہ فرض نہیں ہے، مسجد میں جانا یہ فرض نہیں ہے، یہ سنت ہے یا واجب ہے، اس لیے اس کو ترجیح دیا بعض لوگوں نے۔ فرماتے ومن هذا النوع، اسی نوع سے یہ بھی ہے، لو اضطر وعنده میتۃ فمال الغیر فإنه یأکل المیتۃ۔ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ حالت اضطرار کو پہنچ گیا، جان پر بنائی، اور اس کے پاس مردار کا گوشت ہے اور مال غیر بھی ہے، مال غیر بھی تو اس کی اجازت کے بغیر نہیں لے سکتا، فإنه یأکل المیتۃ، تو وہ مردار کا گوشت کھائے گا، مال غیر نہیں کھائے گا۔ دیکھ لیجئے یہاں پر اس کا مطلب یہ ہوا کہ مقابلہ کیا ہے میتہ میں مال الغیر میں، اور میتہ کھانے میں کم مفسدہ ہے، مال الغیر کھانے میں بڑا مفسدہ ہے۔ یہ اس صورت حال پر محمول کریے آپ جبکہ مال غیر لینے کی کوئی گنجائش نہ ہو، ورنہ مال غیر لینے کی گنجائش ہوتی ہے جبکہ عرفاً اجازت ہو، صراحتاً اجازت نہیں ہوتی، کبھی کبھی عرفاً اجازت ہوتی ہے۔ بھائی کا مال ہے، کبھی منع نہیں کیا اس نے، پوچھوں گا تو وہ دے دے گا، تو اس طرح سے گنجائش نہیں ملے گی کہ میتہ کا گوشت کھا لے آدمی، مال غیر ہی کی طرف جائیں گے۔ لیکن جس کے بارے میں پتہ ہے کہ وہ کبھی بھی اجازت نہیں دے گا، ایسا بڑا دشمن ہے، اور اگر اسے پتہ چل گیا کہ ہم نے کھا لیا تو وہ ظلم کے پہاڑ بھی توڑنا شروع کر دے گا، وغیرہ وغیرہ، کئی اس میں مصیبتیں ہوں تو مفسدہ ہو جائے گا بڑا، اور میتہ کا مفسدہ چھوٹا ہوگا، کیونکہ قرآن کریم کی نص سے قطعی اس پر آئی ہوئی ہے کہ میتہ کے تعلق سے فرمایا ہے اس کی اجازت دی ہے، وغیرہ باغ ولا عاد۔ غیر باغ ولا عاد یہ فرمایا ہے، تو میتہ ہی کے بارے میں فرمایا وہاں پہ، اس لیے جو ہے فقہاء نے فرمایا کہ میتہ اس حال میں حلال ہے، اور مال غیر کی حرمت کی وجہ کچھ اور ہے کہ مال غیر جو ہے نا، مال بذات خود حلال ہے، لیکن غیر کی ملکیت میں ہونے کی وجہ سے اس پہ تصرف آپ کے لیے حلال نہیں ہے، تو اس کی حرمت ابھی بھی باقی رہے گی۔ فرماتے ہیں وعن بعض اصحابنا رحمهم اللہ، یہ جو ابھی مسئلہ بتایا ہے اس میں اختلاف ہو سکتا ہے، میں نے بتا دیا آپ کو ایک وجہ کہ مال غیر کی وہ تعمیل کریے یا وہ صورتحال نکالیے جس میں اس کا مفسدہ میتے کے مفسدے سے بڑا ہو۔ لہٰذا دیکھیے فرماتے ہمارے بعض اصحاب حنفیہ سے مروی ہے کہ جسے طعام غیر مل جائے میتہ اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ دیکھیے طعام الغیر جسے مل جائے میتہ اس کے لیے جائز نہیں ہے، کیونکہ طعام الغیر یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ اس سے پوچھا جائے اور بتایا جائے کہ مجبوری تھی کھانے کی، وہ کہتے کوئی بات نہیں، یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ اسے تاوان دے دیا جائے اس کا جو نقصان ہوا ہے۔ فرماتے وعن ابن سماعہ الغصب اولا من المیتہ، ابن سماعہ سے مروی ہے کہ غصب جو ہے میتہ سے بہتر ہے، حالانکہ میتہ کھانا بھی بری بات ہے، غصب کرنا بھی بری بات ہے، دونوں جائز نہیں ہے، لیکن یہاں ایسی صورتحال میں مال غیر موجود ہو، طعام غیر موجود ہو اور میتہ بھی موجود ہو، تو میتہ کھانے کے بجائے بلا اجازت اس کا مال لے کر کھا لے جو کہ غصب ہے، یہ بہتر ہے۔
اور بہتر کیوں کہہ رہے ہیں؟ بذات خود بہتر تو نہیں ہے اس کے مقابل میں، کیونکہ اس میں بڑا مفسدہ ہے اور اس میں چھوٹا مفسدہ ہے۔ وَبِهِ أَخَذَ الطَّحَاوِي وَغَيْرُهُ، یہی مسلک مختار ہے، ماخوذ بہی ہے امام طحاوی اور دیگر فقہا کا، لیکن امام کرخی نے اجازت دی ہے، اختیار دیا ہے کہ چاہے میتہ لے لے چاہے طعام الغیر لے لے، قضا فی البزازیہ۔ اب دیکھ لیا آپ نے، اس میں کئی صورتیں آ گئی۔ فرماتے ہیں وَلَوِ اضْطُرَّ الْمُحْرِمُ وَعِنْدَهُ مَيْتَةٌ وَصَيْدٌ أَكَلَهَا دُونَهُ عَلَى الْمُعْتَمَدِ، اور دیکھیے کہتے ہیں کہ اگر احرام والا حالت اضطرار کو پہنچ گیا کہ ہے احرام میں اور بھوک اتنی شدت کی ہے کہ نہ کھائے تو جان پر پل پڑے، اور اس کے پاس مردار کا گوشت ہے اور صید بھی ہے، شکار کا گوشت ہے، تو پھر کیا کرے وہ؟ اکلھا دونہ، ہاں ضمیر جو ہے مؤنث میتہ کی طرف جا رہی ہے، تو میتہ کو کھا لے، شکار کو نہ کھائے، علی المعتمد، قول معتمد پر۔ دیکھ لیجئے حالت اضطرار میں محرم کیا کرے گا؟ میتہ کھائے گا، صید نہیں کھائے گا، اور اس کی وجہ یہ بتائی کہ صید میں دو جہتیں ہو سکتی ہیں حرمت کی، میتہ میں ایک جہت ہے کہ میتہ چونکہ مذبوح نہیں ہے، میتہ جو ہے کہ ساتھ زکوٰۃ شرعیہ نہیں ہوا، اس کو ذبح نہیں کیا گیا، وہ مر گیا، تو موت کی بنیاد پر وہ ناپاک ہے، حرام ہے۔ لیکن صید جو ہے یہ دو وجہ ہو سکتی، ایک تو یہ کہ صید حرم ہو تو خود اس کو شکار کرنا، اسے ذبح کرنا حرام ہے، دوسرا یہ ہے کہ محرم نے اس کو شکار کیا ہو حالت احرام میں، یا کسی کو بتایا ہو، مدد کی ہو، اشارہ کیا ہو، سب کے سب حرام ہے، تو وہ فعل بھی حرام تھا، محل بھی حرام اور فعل بھی حرام۔ تو حضر کی دو وجہیں ہیں، ممانعت کی دو وجہیں ہیں صید میں، اور میتہ میں ممانعت کی صرف ایک وجہ ہے، اس لیے فرماتے ہیں کہ میتہ کی طرف چلا جائے لیکن صید کی طرف نہ جائے۔ لیکن بس زازیہ میں کیا لکھا ہے؟ فرماتے ہیں لو کان الصید مذبوحا فالصید اولا، اگر صید مذبوح ہے تو صید ہی اولا ہے، وفاقا، یعنی کوئی اختلاف نہیں۔ یہ مذبوح کی قید اصل میں دیکھیے، صید جو ہے شکار کو کہتے ہیں، اور شکار وہی ہے جو قابو میں نہ آئے، اسی لیے بکرا، بکری، بھینس، گائے یہ سب شکار کے جانور نہیں ہیں، یہ سب بہائم ہیں، یہ قابو میں، یہ انسی ہوتے ہیں، لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں، یہ قابو اور کنٹرول میں رہتے ہیں، اس لیے ان کو ذبح کیا جاتا ہے۔ اور صید کو ذبح نہیں کیا جاتا، اس کو زخم لگا دیا جائے اور اسی سے مر جائے تو وہ حلال ہے بغیر ذبح کے، کیونکہ وہ انسی نہیں ہوتے، وہ کنٹرول میں نہیں آتے، بھاگتے ہیں انسانوں کو دیکھ کر کے، اس لیے شکار کیا جاتا ان کو۔ تو اسی لیے فرمایا کہ اگر کوئی شکار، آپ نے تیر چلایا اور زخمی شکار جو ہے وہ زخمی ہو کر کے گر پڑا لیکن ابھی زندہ ہے یا لنگڑا کے چل رہا ہے، تو اب وہ کنٹرول میں آ گیا آپ کے، جب آپ کے کنٹرول میں آ گیا تو وہ اب اہلی اور انسی کے درجے میں ہو جائے گا، لہٰذا یوں ہی مرنے دیا آپ نے یا تیر سے مار دیا تو حلال نہیں ہوگا، اب اسے ذبح کرنا پڑے گا، تو ذبح کر دیں گے تو حلال ہوگا۔ اس لیے فرمایا لو کان الصید مذبوحا، اگر صید مذبوح ہے یعنی قابو میں آ چکا تھا اور اسے ذبح کر دیا گیا تو پھر وہاں ایک جہت کم ہو گئی کہ صید مکمل صید نہیں ہے، یہ مذبوح ہے، مزکات بزکات شرعیہ کے حکم میں ہے، تو ایک جہت کم ہو گئی حرمت کی، تو ایسی صورت میں صید ہی بہتر ہے وفاقا۔ وَلَوِ اضْطُرَّ وَعِنْدَهُ صَيْدٌ وَمَالُ الْغَيْرِ فَالصَّيْدُ أَوْلَىٰ، اور فرمایا کہ اگر وہ حالت اضطرار کو پہنچ گیا اور اس کے پاس شکار کا گوشت بھی ہے اور مال غیر بھی ہے، تو مال غیر لے یا صید لے؟ فرمایا فالصید اولا، صید، شکار کا گوشت جو ہے اسے کھا کر کے اپنی جان بچائے۔
فرماتے وقصد الصید اولا من لحم الانسان، یوں ہی شکار کا گوشت یہ انسان کے گوشت سے بہتر ہے، کہ اگر کوئی حالت اضطرار کو پہنچ گیا، بھوک کی شدت سے یہ حال ہو گیا کہ کچھ نہ کچھ کھانا پڑے گا، ایک انسان کے گوشت کو کھائے وہ، یہ بھی ہو سکتا ہے اس کو کھا کے جان بچائے، اور شکار کا گوشت کھا کر کے جان بچائے، اور ہے وہ حالت احرام میں، تو کیا کرے؟ فرماتے ہیں کہ صید ہی اس کے لیے بہتر ہے، کیونکہ انسان کے گوشت میں گوشت کو تناول کرنے میں جو مفسدہ ہے وہ بڑا مفسدہ ہے، کہ انسان کا گوشت حرام ہے کرامت کی وجہ سے، اس لیے اس کی بے حرمتی نہیں کی جائے گی۔ اور بھی جہتیں ہیں انسان کے گوشت کے حرام ہونے کی، لیکن صید والا معاملہ جو ہے نا وہ پتہ ہے ایک ہی جہت ہے، دو جہتیں اوپر بیان کی تھی، یہاں پر مذکور والی بات لاتے ہیں تو ایک ہی جہت ہے، ورنہ دو جہتیں بھی ہوں تب بھی آپ دیکھ لیجئے، ایک طرف انسان کا گوشت ہے، دوسری طرف جانور کا گوشت ہے، تو مفسدہ تو انسان کے گوشت کی بے حرمتی میں ہے، بڑا مفسدہ۔ فرماتے وعن محمد الصید اولا من لحم الخنزیر، امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ صید بہتر ہے خنزیر کے گوشت کے مقابل۔ جی، اس مقام پر علامہ حموی نے بڑی تفصیل کی ہے، جسے شوق ہو انہیں دیکھ لے، ان کا حاشیہ، کہ انہوں نے پھر کمپیئر کیا ہے خنزیر کے گوشت اور کتے کے گوشت وغیرہ وغیرہ، اور صید کے معاملات میں مزید تفصیلات بیان کی۔ چلیے، فرماتے وذکر الزیلعی فی آخری کتاب الاقراء، کتاب الاقراء کے آخر میں امام زیلعی نے فرمایا لو قال له لتلقین نفسك فی النار او من الجبل او لاقتلنک، دھمکی دیتے ہوئے کسی ظالم نے دھمکی دیتے ہوئے کسی سے کہا کہ تم یا تو اپنے آپ کو آگ میں پھینک دو یا پہاڑ سے گرا دو ورنہ میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ جی، یہ دھمکی ہے، آگ میں ڈالو اپنے آپ کو، کودو آگ میں، یا پھر پہاڑ سے اپنے آپ کو گراؤ، اور اگر ان میں سے کچھ کرنے کے لیے تیار نہیں ہو تو پھر موت کا سامنا ہے، میں ماروں گا تم کو۔ اب وہ کیا کرے؟ دونوں طرف موت ہی موت نظر آ رہی ہے، تو فرماتے وَكَانَ الْإِلْقَاءُ بِحَيْثُ لَا يَنْجُو مِنْهُ، اور جہاں سے گرانے کی بات کر رہا ہے وہ، پہاڑ پر سے گرانا یا آگ میں پھینک دینا، یہ تو القاء ایسا ہے کہ اس سے نجات نہیں مل جائے، اس سے بچ نہیں سکتا، وہ سمجھ رہا ہے کہ اس طرح سے میں اگر گراؤں اپنے آپ کو تو میں بچ نہیں سکتا، نجات نہیں مل سکتی۔ وَلَٰكِنْ فِيهِ نَوْعُ خِفَّةٍ، لیکن اس میں اتنا ہے کہ اس میں تھوڑی جان جو ہے نا آسانی سے نکلے گی، تکلیف کم ہوگی، تھوڑا خفیف اذیت خفیف ہوگی۔ فَلَهُ الْاخْتِيَارُ، تو اسے اختیار ہے، چاہے تو اپنے آپ کو پہاڑ سے گرا دے، اور چاہے پھر یہ کہ نہ گرائے اور اس کی تلوار کا سامنا کر کے موت کے گھاٹ اترے۔ ان شاء فعل ذلك وان شاء لم يفعل وصبر حتى يقتل عند ابي حنیفہ رحمہ اللہ، اسے اختیار ہے کس بات کا، کہ اگر چاہے تو یہی کام کرے، یعنی اپنے آپ کو گرائے، اور اگر چاہے تو ایسا نہ کرے اور صبر کرے یہاں تک کہ اسے قتل کر دیا جائے۔ یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک ہے، اس لیے کہ لِأَنَّهُ ابْتُلِيَ بِبَلِيَّتَيْنِ فَيَخْتَارُ مَا هُوَ الْأَهْوَنُ فِي زَعْمِهِ، اس لیے کہ وہ تو دو بلاؤں میں گر گیا نا، تو وہ کیا کرے گا؟ جو اس کے زعم اور اس کی سمجھ سے جو بلیہ ہلکی ہے اس کو اختیار کر لے گا۔ تو امام ابو حنیفہ نے اس کو اختیار دیا کہ تمہاری سمجھ میں جو ہلکی مصیبت ہو اسے اختیار کر لو، تو وہ سمجھ رہا ہے کہ اگر میں پہاڑ سے گراؤں گا اپنے آپ کو تو جو ہے اس میں جو تکلیف ہوگی
وہ نسبتاً کم ہوگی بمقابل اس ظالم کے، کہ یہ ظالم جب تلوار سے مارے گا تو ہو سکتا ہے بوٹی بوٹی کرے، یہ پتہ نہیں کیا کرے، یہ اس میں تکلیف، یہ تکلیف دے دے کر کے مارے گا. تو اس لیے وہ اگر سمجھتا ہے تو اس میں ذرا آسانی سے روح نکلے گی، آسانی سے جان نکلے گی، تو وہ اختیار کر لے. لیکن صاحبین فرماتے ہیں کہ یصبر ولا یفعل ذلک، صاحبین کے نزدیک اسے آپشن نہیں ہے، اسے اختیار نہیں ہے کہ چاہے تو وہ اپنے آپ کو گرائے اور چاہے تو خاموش رہے. نہیں، اسے خاموش رہنا ہے، اسے اپنے آپ کو نہیں گرانا ہے. وعندما یصبر، وہ صبر کرے گا اور وہ کام نہیں کرے گا. لأن مباشرۃ الفعل سعی فی اہلاک نفسی، کیونکہ وہ فعل اگر کر گزرتا ہے تو اسے کر گزرنا یہ تو اپنی جان کو ہلاکت میں ڈالنے کی کوشش ہے نا. یہ تو مباشرۃ الفعل کرے، یعنی اپنے آپ، یہ تو سوسائڈ اور خودکشی کے مترادف ہے. اپنے آپ کو، اس نے کہا اپنے آپ کو آگ میں پھینکو، تو اپنے آپ کو آگ میں پھینکنے لگے. اپنے آپ کو پہاڑ سے گراؤ اور وہ گرانے لگے، تو وہ تو اپنے آپ کو موت کے گھاٹ اپنے ہاتھوں اتار رہا ہے. تو اس میں بڑی خرابی ہے. اور اگر صبر کرتا یہاں تک کہ وہ ظالم اسے مار دیتا تو موت کی ذمہ داری اس کی نہیں تھی. اس لیے اہلاک نفس کی کوشش ہو گئی ہے، تو لہٰذا اس سے بچے گا تحامیاً ہو، خودکشی اور اہلاک نفس سے بچنے کے لیے صبر کرے گا. اس کی اصل کیا ہے؟ فرماتے ان الحریق اذا وقع فی سفینۃ وعلم انه لو صبر فيها يحترق ولو وقع في الماء يغرق فعنده يختار أيهما شاء وعندهما يصبر. فرماتے یہ دیکھ لیجئے کہ آگ لگ گئی، جب کشتی میں آگ لگ جائے اور اسے پتا ہے کہ اگر وہ صبر کرے گا کشتی میں، یعنی دوڑ بھاگ کر کے آگ نہ بجھائے یا کود پھاند نہ کرے، چھلانگ نہ لگائے، اسی میں بیٹھا رہ جائے، دیکھتا رہے، تو جل جائے گا. اور اگر پانی میں کود جائے تو ڈوب جائے گا. کشتی میں آگ لگ گئی، اگر کشتی میں رہتا ہے تو جل جائے گا، اور کشتی سے پانی میں چھلانگ لگا دے تو ڈوب کر مر جائے گا. دونوں طرف تو موت ہے. تو امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک اسے اختیار ہے جو چاہے کرے، دونوں طرف برابر ہے معاملہ. اس میں کوئی چھوٹی بلیہ اور بڑی بلیہ نہیں ہے، اسے اختیار ہے. لیکن صاحبین کے نزدیک یہ ہے کہ وہ صبر کرے اور پانی میں چھلانگ نہ لگائے. جی، اس کی وجہ بتا دی کہ جب پانی میں چھلانگ لگائے گا تو اپنے عمل سے اپنے آپ کو ہلاک کرنا ہوا، اور اگر کشتی میں رہتا اور آگ جو ہے بڑھتے بڑھتے کسی بھی جلا ڈالتی تو اپنے عمل سے تو نہیں ہوا. اب کہتے ہیں کہ ثم، یہ جو پہلے والا مسئلہ تھا کہ کسی نے دھمکی دی، ظالم نے دھمکی دی ہے کہ تم اپنے آپ کو آگ میں پھینکو ورنہ میں مار ڈالوں گا. اس مسئلے کی تفریح کے طور پہ فرماتے ہیں کہ اذا القا نفسه فی النار، جب اس نے اپنے آپ کو آگ میں پھینک دیا، فاحترق، اور جل گیا، فعلی المکرہ القصاص، تو جس نے اسے جبر کیا تھا، جس نے اسے مجبور کیا تھا، اس پر قصاص کا حکم ہوگا، اس سے قصاص لیا جائے گا. بخلاف ما اذا قال له لتلقين نفسك من راس الجبل، برخلاف وہ دوسرا جملہ تھا. پہلا جملہ یہ تھا کہ تم یا تو اپنے آپ کو آگ میں ڈالو، اور یا پھر کہا تھا کہ اپنے آپ کو پہاڑ سے گراؤ. تو برخلاف اس کے کہ جب اس نے کہا اپنے آپ کو پہاڑ کی چوٹی سے گراؤ ورنہ میں تمہیں تلوار سے مار ڈالوں گا. اب تلوار کی دھار سے بچنے کے لیے اس نے کیا کیا؟ اپنے آپ کو گرا دیا پہاڑ سے، فماتا، اور مر گیا. اس صورت میں کیا ہوگا؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک تجب الدیت، دیت واجب ہوگی، دیت واجب ہوگی، قصاص واجب نہیں ہے، دیت واجب ہے. اور یاد رکھیے گا بعض ہی معاملات میں ایسے ہوتا ہے کہ دیت جو ہے قاتل پر واجب ہوتی ہے، ورنہ دیت عاقلہ پر واجب ہوتی ہے، اس کے عصبات پہ. جو
اسے بچاتے رہتے ہیں۔ تو دیکھ لیجئے یہ فرق کیوں ہو گیا کہ جب اس ظالم نے کہا تھا کہ اپنے آپ کو آگ میں ڈالو ورنہ میں قتل کر دوں گا، تو وہاں اس نے اپنے آپ کو آگ میں ڈال دیا اس کی وجہ سے، ظالم کی وجہ سے، تو اس ظالم مکرے پر قصاص ہے، اس کو جان سے مارا جائے گا۔ اور اگر اس نے یہ کہا تھا کہ پہاڑ کی چوٹی سے گراؤ ورنہ میں ماروں گا، اور اس نے پہاڑ کی چوٹی سے گرا دیا اور مر گیا، تو اب اس سے قصاص نہیں لیا جائے گا بلکہ اس کے عاقلہ سے دیت لی جائے گی۔ تو یہ فرق کیوں ہے؟ وہاں بھی مرا اور یہاں بھی مرا۔ فرق یہ ہے کہ آگ میں ڈالنا اور پہاڑ سے گرانا ان دونوں کا لیول برابر نہیں ہے۔ آگ میں ڈالنے سے موت یقینی ہے، پہاڑ پر سے گرنے میں موت یقینی نہیں ہے۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ آدمی پہاڑ سے گرے اور بچ جائے، لیکن آگ میں کسی کو پھینک دیا جائے اور بچ جائے، یہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ عادتن کی بات ہو رہی ہے، کرامتن اور معجزتن کی بات نہیں ہے۔ لہذا آگ میں پھینک دینا یہ قتل عمد کے درجے میں ہے۔ قتل عمد، اور قتل عمد میں کیا ہوتا ہے؟ قصاص ہے۔ اور پہاڑ پر سے اپنے آپ کو گرا دینا یہ ایسے ہتھیار سے مارنے کے درجے میں ہے کہ جس ہتھیار سے موت نہیں ہوتی، جیسے بانس سے، لکڑی سے مار مار کے جو ہے نا موت کے گھاٹ اتار دیا، ایسے مسئلے میں دیت واجب ہوتی ہے جس میں موت یقینی نہیں ہے۔ فرماتے وَهِيَ مَسْأَلَةُ الْقَتْلِ بِالْمُثْقِلِ، یہ مسئلہ قتل بالمثقل والا ہے، یعنی ایسے ہتھیار سے قتل کرنا جو بوجھ ڈال کر کے اور ثقل کی بنیاد پر جو قتل کر دے۔ ایک وہ کہ جو دھار کی وجہ سے قتل کرے، ایک وہ ہے جو بوجھ کی وجہ سے قتل کرے، دونوں کا الگ الگ مسئلہ ہوتا ہے۔ چلیے یہیں پر آج کا درس روکتے ہیں۔